القاعدہ کو ٹریننگ تربیت دینے کی جو بات کی تھی غلط تھی؟ کیا اس نے آج تک اعتراف جرم کیا؟ جو پاکستان کی سرزمین اس کے خلاف ہونے کا کہا تھا وہ غلط تھا؟ کیا اس نے آج تک یہ بات کہی ہے کہ میں نے غلط فیصلے کیے جن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا؟ کیا اس نے کبھی اس بات کا اقرار کیا کہ آر ٹی ایس بٹھا کر جو مجھے لایا گیا تھا وہ غلط تھا؟ کیا آج تک اس نے اس بات پر پشیمانی شرمندگی کا اظہار کیا ہے کہ 9-10 مئی کو جو کچھ میں نے کیا میں نے غلط کیا، میں شرمندہ ہوں؟ کیا آج تک اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ زمان پارک کے باہر ادارے جب اس کی گرفتاری کے لیے آتے تھے تو پیٹرول بم سے لے کر اس نے جو مسلح جتھے مسلح دہشت گرد بٹھائے ہوئے تھے اور جس طرح وہ مقابلہ کرتے تھے، کیا اس نے کبھی اس بات کا اعتراف کیا کہ جوڈیشل کمپلیکس پر جس طرح مسلح لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا اس پر میں شرمندہ ہوں؟ اور کیا اس نے کہا، اور اگر اقرار کر بھی لے تو میں تو اپنے اوپر ہونے والے مظالم، اپنے اوپر ہونے والے جو اس کا انتقام کی آگ تھی اس میں بھسم ہو گیا، اس کی تو معافی دے سکتے ہیں ہم لوگ، مگر کیا میرے میں، کیا ریاستی اداروں میں، یا جو کہتے ہیں آگے بڑھیں ان میں یہ اختیار ان کو ہے کہ وہ 9 مئی کے ملزم کو جس نے پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس کو کوئی معاف کر سکے؟ نہیں کر سکتا۔ تو پھر مجھے آج یہ کہا جاتا ہے کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے۔ بھائی لیول پلینگ فیلڈ سے کون انکاری ہے؟ کیا آپ خط لکھ کے، الوی صاحب آپ خط لکھتے ہیں نگران وزیر اعظم کو، آپ خط لکھتے اس وقت کہ ہم نے جو پی ٹی وی پر حملہ کیا، ہم نے پارلیمنٹ پر حملہ کیا، ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس پر چڑھائی کی، ہم نے غلط کیا یا جو ہم کرنے جا رہے ہیں ہم اس پہ شرمندہ ہیں، اس کی آڈیو موجود نہیں ہے؟ کیا آپ نے اس وقت اعتراف کیا ہوتا جب آپ نے عمران کی خواہش پر اسمبلی توڑی؟ آپ نے اس وقت اقرار جرم کیا ہوتا جو آپ کے منہ سے جمہوریت کے پودے کو پرورش کرنے کی تلقین آپ کر رہے ہیں آج؟ کیا ہی اچھا ہوتا جب آپ آئینی عہدے پہ ہوتے ہوئے اس بلڈنگ میں اس وقت کے جنرل باجوہ کو بلا کے اس 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کے ساتھ جب ملاقاتیں کروا رہے تھے، جب ڈیل کروا رہے تھے، اس وقت آپ شرمندہ ہوتے۔ آپ ہمیں اس وقت بھاشن دے رہے ہیں یا اس وقت کے ماحول کو دوبارہ پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ 9 مئی کا ماحول پھر سے پیدا ہو جائے اور پاکستان کی رہی سہی جو ساکھ ہے وہ ختم کر دی جائے؟ آپ کیا یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آئین قانون وہ ہے جو 12 بیلے ایک دن میں عمران خان کو دے دے وہ انصاف کے تقاضے پورے ہیں، اور کسی کی ماں بہن بیٹی کو اس کے سامنے گرفتار کر لیا جائے تو اس وقت عورتوں کی آپ کو عظمت کی ذرا بھر بھی خیال نہ آئے؟ اور آج آپ کہیں ایک مخصوص جماعت کے لوگوں کے متعلق کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو باندھ لیا جائے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آج بھی میں آئینی اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ آپ نواز شریف کے پینڈنگ کیس جو ہیں ان کی ایک ڈیٹ فکس کی جائے تاکہ انتخابات سے پہلے
جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہوں. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے جو مقدمات ہیں پینڈنگ, ان کی ڈیٹ فکس کی جائے اور انتخابات سے پہلے آئین قانون کے مطابق اس کے فیصلے ہوں. تب تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ آئینی جو منصب ہے اس کے تقاضے پورے کر رہے ہیں. حوالاتی قیدی کو میسر نہیں تھی. اب تو نوبت یہ یہاں تک آ گئی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ 3 دن بکری کا دودھ پیوں گا اور 4 دن جو ہے میں اونٹنی کا دودھ پیوں گا. اب تو نوبت یہ آ گئی ہے کہ جو سہولت اس کو جیل سے باہر بھی میسر نہیں تھی وہ جیل کے اندر مانگتا ہے اور وہ پوری ہو رہی ہے. اس سے میں کیا مطلب لوں کہ پاکستان کے باقی جو حوالاتی قیدی ہیں, آج تک آپ نے سنا تھا کہ کوئی کہے کہ میرے بیٹوں سے پاکستان سے باہر جو ہیں ان سے بات کروائی جائے؟ اور ایک دوسرا 3 دفعہ کا پرائم منسٹر جو تھا وہ جیل میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ میری بیوی بستر مرگ پر ہے, میری آخری بات ہی کم از کم اس سے کروا دی جائے. اس پر تو توہین عدالت کا نوٹس کسی کو نہیں ہوا تھا, مگر آج اس کے لیے توہین عدالت کا نوٹس ہو جائے تو میرے بھائی میں کس سے یہ بات کروں کہ آج بھی سہولت کاری کسی نہ کسی جگہ سے موجود ہے. الیکشن میں ہمیشہ کمپٹیشن ہوتا ہے. میاں نواز شریف صاحب کو اپنا کمپیٹیٹر نظر آتا ہے اس الیکشن میں؟ دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے آپ کے اس سوال کا, تو 2018 تک تمام تر جو نواز شریف مخالف قوتیں تھیں, تمام تر وہ لوگ جو نواز شریف کو منتخب ہونے کے باوجود بھی, حکومت بنانے کے باوجود بھی ان کے راستے کی رکاوٹ بنا کرتے تھے, وہ اس کے باوجود بھی پنجاب میں نواز شریف کا راستہ کبھی نہیں روک سکے تھے. تو آج پنجاب میں تو صورتحال 2013 سے بھی بہت بہتر ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ باقی دیگر صوبے جو ہیں اس میں ہم اتحاد اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں, اس لیے کر رہے ہیں, اس لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں تاکہ قومی دھارے میں علاقائی جماعتوں کو شامل کیا جا سکے. بات کر رہے ہیں, اگر ان کے جو کیسز ہیں ان کو وہ نہیں سنے آتے تو آپ کا لانے میں کیا ہوگا؟ دوسرا بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ وہ جیلا ہی ہوگا, اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جیالہ ہو یا متوالا ہو, یہ تو عوام نے, قوم نے منتخب کرنا ہے. اس میں خواہش تو کسی جماعت کی ہو سکتی ہے کہ میرا ہو, مگر یہ خواہش اس وقت تک کی جا سکتی ہے جب تک نتائج سامنے نہ آ جائیں. مگر جب نتائج سامنے آ جائیں گے تو پھر خواہش تو پوری ہوگی جو ووٹر نے فیصلہ دیا ہوگا. اور جہاں تک دوسرا سوال تھا آپ کا, دیکھیں جہاں تک نواز شریف کا تعلق ہے تو بھائی میرے 2007 تک ریاست کو ضرورت محسوس نہ ہوئی اس کو نکال